میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ناز و نخرے میں پلی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امیر کبیر بزنس مین نے اپنی اکلوتی بیٹی کی کس انداز میں پرورش کی ہوگی۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ وہ مجھے بیرون ملک میں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن مجھے پڑھائی کا شوق نہ تھا۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود میں نے BA کے بعد کالج کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ والد صاحب کو بے حد دکھ ہوا، مگر ماں نے سمجھایا کہ مسکان نہیں پڑھنا چاہتی تو رہنے دے، اتنی تعلیم کافی ہے۔ لڑکیوں کو گھر بسانا ہوتا ہے، اس کی وقت پر شادی کر دیں گے، یہ اپنے گھر بار میں خوش و خرم ہو جائے گی۔ مجھے دیکھیے، میں کون سا پڑھی لکھی ہوں، لیکن آپ کا گھر خوش اسلوبی سے سنبھالا ہوا ہے، تبھی آپ اتنی دولت کما سکتے ہیں۔ امی کی باتیں والد صاحب کی سمجھ میں آ گئیں اور وہ میرے رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے تھے۔ چند قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا رشتہ تمہاری نظر میں ہو تو ضرور بتانا۔ ایک دن ابو کسی تقریر میں شرکت کرنے گئے، وہاں ایک دیرینہ واقف کار مل گیا تھا۔ زبیر صاحب والد صاحب کی کلاس فیلو رہے تھے۔ جب زبیر صاحب کو علم ہوا کہ رشید کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے تو ابا جان کے سر ہو گئے کہ آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہمارا لڑکا خوبصورت اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ تم نے کاشف کو اس کے بچپن میں دیکھا تھا، شاید یاد نہ رہا ہو، بہرحال میں تصویر دکھا دیتا ہوں۔ ہم دیکھے بھالے لوگ ہیں، کہیں اجنبیوں میں پھنس گئے تو ممکن ہے مسائل وغیرہ ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ 2 دن گزرے تھے کہ زبیر صاحب بیوی کو لے کر آ گئے اور انہوں نے امی جان سے اپنے بیٹے کے قصیدے بیان کرنا شروع کر دیے، ساتھ تصویر بھی دکھائی۔ لڑکے کی عمر تصویر میں 25 برس لگتی تھی، جانے کب کی فوٹو لائی تھی۔ بہرحال کاشف نوجوان لگنے لگا۔ امریکہ پڑھنے گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ آنٹی کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا مشرقی لڑکی چاہتا ہے، تبھی بار بار اصرار کرتا ہے کہ پاکستانی دلہن چاہیے۔ انکل امیر لوگ تھے، بنگلے میں رہتے تھے، نوکر چاکر غرض کوئی کمی نہ تھی۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں کاشف کی ملازمت ایسی ہے کہ فی الحال پاکستان میں نہیں آ سکتا، شادی کی تاریخ طے ہو جائے جب وہ آئے گا اور دلہن ساتھ لے کر جائے گا۔ فی الحال فون پر نکاح ہوگا اور کچھ عرصے اس کی آمد کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ وہ تمام قانونی تقاضے جو بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے ان ملکوں میں درکار ہوتے ہیں وہ اسے مکمل کرنے ہوں گے، تاہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں اور نہ آپ ہمارے لیے انجان ہیں۔ سوچنے میں وقت نہ لگائیں، فوراً ہاں کہہ دیجئے تاکہ اگلی بار منہ میٹھا کرانے کا اہتمام کر لیں۔ والدہ گھبرا گئی تھی۔ ابو سے کہا، ان لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہے، ایسی بھی کیا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہے ہیں۔ بے شک آپ کے جاننے والے ہیں، آپ بالکل مطمئن ہوں گے، مگر میں بچی کو بیرون ملک بیاہنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میری اکلوتی بچی ہے، ہماری دولت جائیداد اور سرمائے کی یہی تو ایک مالک ہے، ذرا دھیرے سے کام لیں۔ اپنے وطن میں اچھے رشتوں کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، مسکان کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، ذرا مجھے کوشش کرنے دیجئے۔ کر لو کوشش، ابا جان نے فرمایا۔ میں زبیر کو برسوں سے جانتا ہوں، تم خواہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ لڑکے کا پاکستان نہ آنا ایک مجبوری بھی ہے کہ وہاں کے کچھ اور قانون و قاعدے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم و ملزوم ہے۔ میں نے بھی ان لوگوں کو فوراً نہیں کہا ہے، بلکہ سوچنے کے لیے وقت لیا ہے۔ اس دوران کوئی اور اچھا رشتہ مل گیا تو انہیں منع کر دیں گے۔ میری بدقسمتی یہ کہ کئی رشتے آئے، کچھ امی اور کچھ ابو کو پسند نہ آئے تھے۔ ادھر انکل اور ان کی بیگم نے اپنی تگ و دو جاری رکھی، وہ ہمارے گھر کے چکر لگاتے رہے اور منت سماجت میں کوئی کسر اٹھا نہ چھوڑی تھی۔ بالآخر والد صاحب کو ہاں کہنی پڑی۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ بہت مناسب تھا، بس ایک ہی رکاوٹ تھی درمیان میں، اور وہ یہ تھی کہ لڑکی کو بغیر دیکھے محض تصویر دیکھ کر قبول کرنا تھا۔ نکاح ٹیلی فون پر ہونا تھا اور رخصتی 1 سال بعد ہونی تھی۔ یہ عرصہ میرے والدین کے لیے بالکل بھی زیادہ نہ تھا، میں اکلوتی اولاد تھی، ان پر بوجھ نہ تھی۔ میں ابھی صرف 19 برس کی تھی، والدہ چاہتی تھی کہ میں 20 برس کی ہو جاؤں تو رخصت کریں گے۔ سوائے قسمت کے، جو ہی والد صاحب نے انکل کو میرے رشتے کے لیے ہاں کہی، اچھے رشتے دھڑا دھڑا آنے لگے۔ مگر پچھلے وقتوں کے لوگ اپنے وعدوں اور زبان کے پکے ہوا کرتے تھے، سو انہوں نے یہی جواب دیا، جہاں اللہ کو منظور تھا، رشتہ ہو گیا ہے، اب اپنی زبان پر قائم ہوں، ہاں کہہ کر زبان سے میں بالکل بھی نہیں پھروں گا۔ والدہ دبے دبے لفظوں میں کہتی رہ گئی کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور پردیس کی بات ہے، ہماری اکلوتی بچی ہے، ذرا سوچ کر ابھی صرف ہاں کی ہے، منگنی نہیں ہوئی، دوسرے رشتے اس سے کافی بہتر ہیں، ان میں سے کسی ایک پر غور کر لو، بیٹی وطن میں ہوگی تو دکھ سکھ میں خبر تو لے سکیں گے، تم عورتوں کی باتیں بھی تو نرالی ہوتی ہیں۔
जहाँ जोदो रंज होती है वहाँ वहमी भी होती हैं। अरे भाई, अमेरिका कौन सा दूर है, हमारे पास कोई दौलत की कमी है क्या? जब चाहेंगे अपनी बेटी के पास चले जाएंगे। बस शोहर के दबाव से मजबूर होकर माँ बिल आखिर चुप हो गई। माँ का दिल उन काशिफ के रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी ना था। यही खौफ कि लड़का देखा नहीं है और बात परदेश की है। मुझसे कहती, बेटी अगर राजी नहीं हो तो अभी कह दे, बाद में कुछ ना कर सकूंगी। क्या कहती? तभी मुझे अकल भी इतनी ना थी, समझ भी ना थी। यही जवाब दिया, अम्मी आप और अबू जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मालूम नहीं वालदा को क्यों ये फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो जुबान से कहती, मुझे ये लोग लालची लगते हैं, इनके खलूस की खुशबू नहीं आती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, अम्मी आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है? इसी वजह से कि खुशामद बहुत करते हैं और खुशामदी लोग मतलबी बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। यही बात कुड़ती है। मेरे दिल को रिश्ता लेने वाले न्यासमंद तो दिखाते हैं। वो उन्हें समझाने लगी, अब जो फैसला हो गया इस पर दिल से राजी हो जाओ और ज्यादा कीड़े मत निकालो। अच्छे कामों में भरोसा ही खुशियों तक पहुंचाता है। भरोसा करना पड़ता है, दुआ करो कि लड़की की किस्मत अच्छी हो, वरना बहुत से देखभाल के बावजूद भी कभी कभी सौदा बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। हमारी मुस्कान किस्मत वाली होगी, देख लेना, सब ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, बिल्कुल दुआ ही करती हूँ, वरना कल की किसे खबर है। इन्हीं वसवसों में वो दिन आ ही गया जब अंकल और आंटी मेरे निकाह की तारीख लेने में कामयाब हो गए थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। मिठाई के टोकरे लाए और फूलों का गहना, कि असल में वरी और जेवर तो उन्होंने निकाह के बाद चढ़ाना था। वालदा ने मुझे काशिफ की तस्वीर दिखाई थी और मैंने एक नजर देखकर हया से सर झुका लिया था। फोटो में वो कोई शहजादे लगते थे, ताहम मेरी क्या पसंद और क्या नापसंद आज तक किसी को दिल में बसाया ना था। मेरा जहन स्लेट की तरह बिल्कुल साफ और शिफाफ था। एक दिन मुकर्ररा तारीख और वक्त पर अंकल और आंटी अपने 4 गवाह के हमरा आ गए। मौलवी साहब को भी साथ लाए थे। पलक झपकते टेलीफोन पर निकाह हो गया और मैं बिन देखे काशिफ की मनकूहा हो गई। 1 साल का अरसा पलक झपकते बीता। इस दौरान वालिदैन ने मेरा खूब सारा जहेज बना लिया। 2 दिन पहले काशिफ अमेरिका से तशरीफ ले आए और धूमधाम से मेरी रुखसती हो गई। 3 ट्रकों पर जब मेरा जहेज का सामान उनके बंगले में उतारा गया तो सास ससुर की आंखें खुल गई थीं। वालिद साहब ने एक बंगला शादी से कबल मेरे नाम किया हुआ था। एक शानदार गाड़ी भी उन्होंने मुझे दी हुई थी। हालांकि उन्हें भी मालूम था कि मुझे काशिफ के हमराह अमेरिका जाना है, मगर मोहब्बत से मजबूर थे। चाहते थे बेटी की रुखसती के वक्त सभी चीजें जहेज में दे दें। हालांकि बज़ाहिर मेरे सास ससुर ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था। वो कहते थे कि हमें बस लड़की से कर्ज है, जहेज दें या नहीं आपकी खुशी है। वालिदैन की जिंदगी में ऐसी खुशी का दिन दोबारा कब आना था। मैं उनकी वाहिद औलाद हूँ, हर शय उनकी मुझे ही मिलनी थी। तो उन्होंने सब अरमान निकाले, रुखसती हो गई और मैं दुल्हन बनकर काशिफ के घर आ गई थी। लेकिन एक बात सबने महसूस की कि दुल्हा चुप चुप था, मगर कुछ सहमा सहमा सा था। हालांकि अमेरिका में था। किसी ने कहा कि बैरून मुल्क से आया है, इसलिए अलग सा लग रहा है। किसी ने कहा कि शायद वालिदैन के मजबूर करने पर पाकिस्तान में शादी कर ली है। फर्ज जितने मुंह उतरी बातें थी। मैं फूलों की सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। रश कम हो गया और रात का 1 बज गया, मगर दुल्हा साहब कमरे में ना आए। बैठे बैठे कमर दुखने लगी। जी चाहता था कि बिस्तर पर लेट जाऊं और सो जाऊं। अकेली कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। पर आखिर कमरे में आहट हुई। काशिफ साहब अंदर तशरीफ लाए और सामने पड़े हुए सोफे पर बैठ गए थे। मैं इंतजार में थी कुछ बात करेंगे, मगर उन्होंने कोई बात ना की और न घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखा, बल्कि कश लेने लगे थे। इस हरकत पर वहशतज़दा होकर मैंने खुद ही घूंघट उठा दिया। सोचा अमेरिका में दुल्हनें इस तरह घूंघट निकाल कर ना बैठती होंगी। तभी उन्हें मालूम नहीं कि दुल्हन का घूंघट उठाना होता है और उसे मुंह दिखाई भी देनी होती है। मुंह दिखाई गई भाड़ में। मैं बात तो कम अज कम कर लेते, मगर खामोशी इतनी ज्यादा गहरी थी कि मेरा दम घुटने लगा था। सोचा गूंगे तो नहीं, टेलीफोन पर आवाज तो सुनी थी मैंने, अब क्यों बैठी हैं। बल आखिर तंग आकर खुद ही अपना घूंघट उठाकर देखा तो सोफे पर पड़े सो रहे हैं। सोचा लंबा सफर करके आए थे, आते ही शादी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और थक गए होंगे। इतने में सोफे पर बैठते ही लेट गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गई, मगर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। घंटा यूं ही पड़ी रही और सोचती रही। प्यास महसूस हुई और फिर हलक में कांटे से चुभने लगे तो उठ बैठी। दबे कदमों पलंग से उतरी और काशिफ का कंधा होले से हिलाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैंने कहा बहुत प्यास लगी है। उन्होंने मेज की जानिब देखा जहां पानी का जग और गिलास रखे हुए थे। तभी मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वो उठे, जग से गिलास में पानी भरकर
اور ایک گولی دے کر کہا پانی کے ساتھ یہ بھی کھا لو، شاید تھکن سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہوگا، تبھی تم کو نیند بھی نہیں آ رہی۔ میں نے چپ چاپ ان سے گولی لے کر لے لی، اور کرتی بھی تو کیا کرتی۔ وہ نیند سے بھری سرخ آنکھوں سے میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی خواب میں کسی تصویر کو تکتا ہو۔ سوچا یہ نیند پوری کر لے تو ہی اچھا ہے۔ گولی کے اثر سے میں بہت دیر تک سوتی رہی۔ جب جاگی دن چڑھ آیا تھا اور دلہا صاحب کمرے میں موجود نہ تھے۔ دن بھر مہمانداری ہوتی رہی۔ دلہا نہ جانے باہر کن کاموں میں مصروف تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ تب کمرے میں قدم رکھا، بولے گولی کھا لو۔ میں نے کہا میں نے تو آج بالکل بھی نہیں مانگی، آج میرے سر میں درد بھی نہیں ہے۔ پھر بھی کھا لو، نیند سکون سے آ جائے گی۔ مجھے نیند کے لیے گولی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بولے کھا لو، کل ہم نے سفر پر روانہ ہونا ہے، بہت لمبا سفر ہے، بہت زیادہ تھکن ہوگی، آپ تھک جاؤ گی۔ آج کی رات بھرپور اور پوری نیند لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ کاشف کو شادی کی ضرورت بالکل بھی نہ تھی، والدین نے مجبور کیا تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ کچھ لڑکیاں خاموش رہ کر اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہیں اور کچھ گھر کسی اور جانب راغب ہو جاتی ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، بولی میں نے ان کے ہاتھ سے لے کر پرے پھینک دی۔ سوچا کہ یہ ایک رات وطن میں گزارنی ہے تو گزر جائے گی، صبح ہو تو سب سے پہلے امی ابو کو آگاہ کرتی ہوں، ورنہ وطن سے دور جو مجھ پر بیتے گی تب میں کیا کر پاؤں گی۔ بے زبان گائے کی طرح تو ہرگز اس شخص کے ساتھ نہ جاؤں گی، نہ ہی ان لالچی لوگوں کی بھیٹ اپنا جہیز چڑھاؤں گی۔ اپنی زندگی کی یہ غیر فطری قربانی ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ صبح ساس ناشتے کی ٹرے لائیں تو میں نے ان سے کہا کہ امی جان سے بات کرنی ہے۔ وہ بولی وہ مغرب کے وقت آئیں گی، انہوں نے فون پر مجھے بتا دیا ہے۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے آنٹی، فون پر میری بات کرائیں۔ میری لہجے کی سختی سے وہ ڈر گئی تھی۔ فون ملا کر دیا۔ میں نے کہا امی ابو کو لے کر پہلے یہاں آ جائیں۔ وہ گھبرا کر بولی خیر تو ہے بیٹا، بس آپ آ جائیں۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں آ پہنچے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کاشف کے والدین نے اس کی زبردستی شادی کی ہے۔ اس نے مجھے قبول نہیں کیا، میرا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا، نیند کی گولی دے کر سو جانے کو کہتا ہے۔ پردیس میں جو مجھ پر بیتے گی وہ میں کس سے کہوں گی؟ میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ لوگ ٹرک لائیے، پہلے میرا جہیز اٹھائیے اور پھر مجھے اپنے ہمراہ لے جائیں۔ ابو نے کاشف کو بلا لیا۔ وہ بولا آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے والدین کی خاطر شادی کی ہے، انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا، میں اس بندھن کا اہل نہیں ہوں، بے شک ابھی اس بندھن کو ختم کر دیں۔ والد صاحب نے ٹرک والے کو فون کیا۔ ساس سسر بولے ارے بھائی صاحب جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی سے بات ہو گئی ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ جی ہاں یہ جو بھی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ کاشف نے کہا آپ لوگ انہیں مت روکیے اور نہ ہی کوئی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کریں، مجھے جلد واپس جانا ہے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ میں نے بہت منع کیا تھا پر آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، اب آ گئی بات سمجھ میں، آپ کو ان کا حق مہر بھی ادا کر دوں گا جتنا ان کا حق بنتا ہے، اور شرافت سے سامان واپس کر دیجئے۔ مجھ سے کہا مجھے معاف کر دینا۔ کاشف نے یہ کہہ کر ہم مجبوروں کی مشکل اور زیادہ آسان کر دی، ورنہ نہ جانے کتنا جھگڑا ہوتا۔ میں اور والدین اس المیہ پر سخت افسردہ تھے، لیکن قدرت جو کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ 3 سال کی اداسی کے بعد بالآخر ایک اچھا رشتہ آ گیا اور میری دوبارہ شادی ہو گئی تھی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، شوہر بہت اچھا ملا اور آج ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ شکر کرتی ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں نے جرأت سے کام لیا تھا۔ کاشف کے ہمراہ امریکہ چلی جاتی تو جانے کتنی خوار ہوتی۔